بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم فشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جزاک اللہ. جی اب آپ سب کی باری ہے، تو کون سب سے پہلے سورۃ الانسان کے بارے میں بتانا چاہے گا؟ تھوڑے آپ 5 سے 10 منٹ بھی لے سکتے ہیں بندوں کے حساب سے ویسے تو، لیکن کوشش کریں اس کو جلدی ریپ اپ کریں، یا تو میں کال اپ کر لوں یا آپ اپنے ریز ہینڈ کر لیں.
میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ جب شروع کی جب 2 آیات جب کی تھی نا تو اس میں بڑا اچھا لگا تھا مجھے کہ جس میں ایک انسان کا پورا مقصد بتا دیا تھا کیا ہے اور انسان کو کیسے پیدا کیا ہے وہ بتا دیا تھا. پھر جب بعد میں جب ہوئی تھی آگے کی تفسیر تو اس میں کہ جب کمٹمنٹ اور کھانا کھلانے کی بات تھی تو وہ بہت اچھے پوائنٹس تھے. تو شروع کر کے میں نے بعد میں تو صحیح سیشن نہیں لے پا رہا تھا صحیح سے. جب میں نے پہلا جب وہ کیا تھا تو مجھے پہلی ہی اس میں بہت اچھا لگا تھا. اور پھر جب آگے جا کے جنت کا بھی ذکر آیا تھا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا اور کیسے کیسے وہ ہوں گے. تو اور خاص طور پہ وہ گلاس کا جو ذکر کیا گیا تھا اور ایک موسم کا کہ اس میں ویدر کا بہت اچھا وہ رہے گا. تو یہ سب کچھ پوائنٹ تھے جو مجھے بڑے اچھے لگے تھے اور بہت یہ یونیک تھے. یہ سورہ مطلب میں نے اسٹارٹ سے نہیں لیا تھا، لیکن پھر میں نے جو ریکارڈنگ سنی اور پھر جو میں نے خود اپنی اسٹڈی کی تو یہ سورہ مجھے ایک کمپیریزن اس پہ لے کے چلی گئی نا. جیسے میرے حساب سے اگر میں یہ دیکھوں نا تو یہ سورت 2 مختلف جہانوں کو منظر کو پیش کر رہی ہے. ایک یہ دنیا جہاں ہم ہیں اور ایک آخرت یعنی جنت اور دوزخ. اسپیسیفکلی جنت کی خوبصورتی اور پرفیکشن بہت خوبصورت طریقے سے یہاں بیان کی گئی ہے. 2 طریقے کے ایڈکشنز کا ذکر ہے. ایک دنیا کی ایڈکشن دکھائی گئی ہے اور ایک جنت کی ایڈکشن دکھائی گئی ہے. جنت کی ایڈکشن ہمیں اس کی پوری منظر کشی کر کے مطلب ہمیں ایڈکٹڈ کر دی گئی. ایک طریقے سے جو 3D موویز چلتی ہیں نا اس طریقے کی پوری منظر کشی تھی کہ ہم اس کو جی رہے تھے پڑھتے ہوئے. اور یہ جو دونوں ایڈکشنز ہیں وہ ایک دوسرے کا توڑ ہیں. اس طریقے سے یہاں دکھایا گیا کہ یا تو جنت کی محبت دل میں رہ سکتی ہے یا دنیا کی. اور اس میں جو آیت نمبر 28 تھی جوڑ بند والی آیت وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی. اور اس کا کنیکشن جو سٹارٹنگ آیت سے تھا مطلب اینڈنگ اور سٹارٹنگ میں جیسے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا گیا تھا تو وہ بہت زیادہ اپیلنگ تھا. اور باقی جتنی آیتیں جنت کے اس پہ سے تھیں وہ بہت زیادہ انسپائرنگ تھیں. میرے حساب سے یہ جو سورج شروع ہوئی تھی تو زندگی سے شروع ہوئی تھی آیت نمبر 1 اور 2 سے. اس کا اختتام موت اور ریپلیسمنٹ پہ ہوا تھا آیت نمبر 28 اور 31 سے. پھر انہی آیتوں میں ہمیں رشتوں کا حقوق العباد کا اور اس دنیا کے ساتھ ہمارے کنیکشنز کا ذکر بھی تھا. پھر درمیان میں جنت اور جہنم جو ہمیں کمانا ہے. جہنم کمانا آسان ہے جیسا کہ پیدائش کے فوراً بعد شکر اور ناشکری کا حوالے کے ساتھ جہنم کا تذکرہ آ گیا تھا آیت نمبر 4 میں. پھر جنت کی خوبصورتی بیان ہوئی آیت نمبر 5 سے 21 تک. پھر اس کے حصول کا طریقہ بعد میں بتایا. پہلے جنت کی خوبصورتی بتائی گئی پھر اس کے حصول کا طریقہ بتایا گیا آیت نمبر 22 سے 30 تک. تو وہ جو طرز بیان تھا نا کہ پہلے ہمیں ایک تصوراتی دنیا میں لے جایا گیا. ہم پورا اس کے اندر جیسے خود کو گھلا ہوا محسوس کرنے لگے تھے اور پھر بتایا گیا کہ وہ جو ایک خوبصورت دنیا ہے اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جو کسی نے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ جنت کا حصول جو ہے جنت کا حصول مشکل ہے اور جہنم کا حصول آسان ہے اور زندگی مشکل ہے. تو وہ بالکل اس سے ریلیٹ کر رہی تھی. وہ حدیث یاد رہ گئی تھی. اور مطلب یہ ایک خود ساختہ جنت کی تصویر ہے اور ایک حقیقی جنت کی تصویر ہے اس میں. اور اس میں نارملی یہ دیا گیا کہ ہمیں راستہ دکھا دیا گیا تصویریں دکھا دی گئیں. اب ہمیں اپنی گاڑی کس اور موڑنی ہے یہ ہم پہ ہے کہ ہم جو ڈریم لائف دنیا میں جینے کی کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ پوری یہاں پہ دکھا دی گئی ہے کہ جنت میں اس ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہمیں وہ جینے کا موقع ملے گا. لیکن اس کے لیے بس ہمیں دنیا کو بھلانا ہوگا اور دنیا میں محنت کرنی ہوگی. اگر ہم دنیا کو ڈریم لائف بناتے ہیں تو پھر جنت تو نہیں ملے گی. یہاں کی ڈریم لائف ہمیں پرماننٹ قید با مشقت پہ وہ کر دے گی. بس اتنا ہی تھا جو میرے ساتھ آیا. اچھا شروع ہم نے کیا تھا پہلی آیت جس کا ترجمہ ہے کہ کیا انسان یعنی تم پہ وہ وقت نہیں تھا جس ٹائم تمہارا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے مطلب کہ ہمارا دیکھا جائے تو یا ہمارے اسلافوں میں بھی سے کئی لوگوں کا ایسا ذکر نہیں ہوتا. یا ہمارے سے پہلے بھی ہمارا تو ذکر کبھی بھی نہیں ہوتا تھا
یعنی کہ ہمارے آنے والے نسلوں کے نام تک بھی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا, اس قسم کے ذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ بھئی ہماری اگلی نسلوں میں کس کا کیا نام ہوگا, کون کیا کر رہا ہوگا, کون کس طرح کر رہا ہوگا, ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہاری اصلیت تھی کیا, آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کریشن آف انسان کے بارے میں بات کی, اور اس کے بعد بتایا کہ بھئی یا تو تم شکر گزار کرنے والے بن جاؤ گے یا پھر تم لوگ کیا کرو گے, ناشکرے بن جاؤ گے. تو شکر گزار کرنے والے اور ناشکرے بن جانے والوں کے پھر انعامات اور وہ چیزیں آئیں. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایک قیامت کے لیے جو تھی وہ 1 سے 2 آیات ہیں بمشکل, کہ بھئی کس قسم کا قیامت, وہ دوزخ کے اندر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ کیا تھیں, جنت کے بارے میں تھی, بلیورز کے بارے میں تھی, پریکٹسنگ آف بلیورز کے بارے میں تھی. ٹھیک ہو گیا, کہ مطلب کہ بلیورز کرتے کیا ہیں, مطلب کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کس لیے کھلاتے ہیں, کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ نہیں کہ بھئی میرا نام ہو جائے, میری نیم پلیٹ لگ جائے, میری ڈونر لسٹ میں سب سے پہلا نمبر آئے, اس چیز کے لیے نہیں کھلاتے, وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور بھی چیزیں نوازتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسسٹرز تھے ان میں یہ روٹین تھی کہ وہ جو بھی لوگ حج کرنے آتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے. ٹھیک ہو گیا, تو اسی طریقے سے عبد المطلب کا نام بھی اسی طریقے سے پڑا تھا, کیونکہ وہ کھانا, وہ روٹی اس طرح سے چور کے وہ پانی میں اور ملا کے اس طرح کھلاتے تھے, تو ان کا نام اس وجہ سے یہ پڑ گیا تھا. ان کا ایک لقب ہے, میں بول رہا ہوں اس ٹائم پہ, کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. تو ان کا یہ نام پڑ گیا تھا, تو وہ کھانا کھلاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جس طرح ہم نے جنت میں سل کے کپڑے ہو گیا, اس کی بات پڑی کہ بھئی ادھر سل کا لباس ہوگا, سونے ہوں گے, چاندی ہوگا. جو چیزیں فار ایگزامپل ادھر الاؤڈ نہیں ہیں مسلمانوں کو, یا کئی چیزیں وہ ادھر ہمیں ملیں گی. مردوں کو جس طرح سلک دنیا میں تو حرام ہے نا ہمارے لیے, یہ سونا چاندی بھی وہ سونا چاندی بھی حرام ہے پہننا, تو لیکن جنت میں ہمیں یہ ملے گا. اس کے علاوہ جنت کی کچھ امیجنیشن کے مطلب کہ آپ لیٹے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے تو درخت جو ہوں گے نا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے خود بخود ہی, مطلب کہ آپ چاہت کریں گے اور وہ چیز اٹھ کے آپ کے پاس آ جائے گی. اسی طریقے سے ہم نے ڈسکشن کری پانی کے بارے میں, کہ لوگ اپنی جو نہریں ہوں گے نا وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہوں گے. جس طرح آج کل ہم کہیں دور جائیں تو اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل لے کے جاتے ہیں, وہ بھی رستے میں ختم ہو جاتی ہے اور بار بار بھر رہے ہوتے ہیں. لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر انسان کی جو جنت کی نہر ہوگی وہ اپنے ساتھ لے کے پھر سکتا ہے. تو وہ ایک چیز ہے کہ جس کے اندر کہ بھئی آپ جنت کی نہریں جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہوں گے. آپ جب چاہیں گے اس سے پانی پی سکیں گے, جب چاہیں گے اپنے درختوں سے, جو بھی جنت کے درخت ہیں ان سے کھانا پینا آپ کر سکیں گے. کوئی چیز نہیں ہوگی. نوجوان لڑکے ہوں گے جو کہ آپ کی خدمتیں کرنے کے لیے لگے ہوں گے, کہ مطلب کہ وہ آپ کے دوڑے چلے آئیں گے, ہر طرف دوڑتے پھریں گے آپ کے کام کرنے کے لیے. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہم نے اس کے اندر صورت انسان میں پڑھی ہیں. میں کافی چیزیں مس بھی کر گیا, تو میں کوشش کروں گا باقی سب بھی اپنے اس میں پوائنٹ ایڈ کریں اور اس کو اور مکمل کرنے کی کوشش کریں. میں بول رہا ہوں سعد بھائی ہو رہے ہیں, بول رہے ہیں آپ. صورت انسان میں ہمارے پاس حوروں کی ڈسکشن نہیں تھی اتنی زیادہ, کیونکہ پورا قرآن مجید میں جنت کی ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن آئی ہے. اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ جگہوں پہ جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہیں, بلیورز کے بارے میں. ہر چیز ایک جگہ پہ نہیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. ڈفرینٹ چیپٹر میں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پورے میرے خیال سے صورت الانسان کے اندر نہیں ڈسکس ہوئی. ہمارا ٹاپک مینلی صورت الانسان ہی ہے. صحیح ہے. تو جنت کے اندر حوریں ہوں گی ظاہری بات ہے, لیکن یہاں پہ دوڑتے ہوئے لڑکوں کا ضرور ذکر تھا جس کا میں نے کیا آپ کے لیے. صحیح ہے. تو صورت الانسان کچھ پہ فوکس رکھتے ہوئے جی اچھا, اس کے علاوہ میں بتا دوں ابھی تھوڑا میں اس لیے میں نے تھوڑی اپنی باری پہلے کر لی کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں نے صورت الانسان کی ایک رنگ کمپوزیشن بھی رکھنی ہے, جس طرح انم نے رکھنے کی کوشش کری.
ٹھیک ہو گیا کہ بھئی پہلی 2 آیات اور آخری 2 آیات بھی اس طریقے سے ملتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، تو اس طریقے سے رنگ کمپوزیشن بہت ہی بہترین اس کی بنتی ہے. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اینڈ میں آگے چلتے ہوئے. تو پہلے اس میں آپ باقی پارٹیسپیٹ کریں. وہ جو لڑکے تھے نا چھوٹے انہیں نا گلمان بولا گیا ہے اور وہ اچھا غلمان ہاں جی وہ مطلب میں نے بک پڑھی تھی اس میں تھا وہ جب زندگی شروع ہوگی نا وہ پڑھی تھی اس میں تھا کہ وہ ہاں وہ ادھر ریفرنس سے ہی ادھر بات کی گئی نا وہ نابالغ ہوں گے عمر کے چھوٹے ہوں گے اور خدمت کے لیے ہوں گے یہ میں نے ایڈ کر دیا. اچھا اس پہ ویسے ہماری جب ہم یہ آیت کر رہے تھے تو ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی تو بلدان والی جو تھی تو ہماری اس پہ ڈسکشن جو ہوئی تھی نا وہ یہی ہوئی تھی کہ مے بی یہ ہو سکتا ہے. تو ڈفرینٹ تفاسیر ہیں اس کے بارے میں ایگزیکٹ یہ نہیں ہے. مے بی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کریٹڈ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری خدمت کار ہوں گے. تو مے بی وہ بھی ہو سکتے ہیں یا جن کی آپ بات کریں نابالغ بچے ان کی بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹ کین ہو دے کین بی اینی ون. ویسے تو میں نے یہ پوری سورہ نہیں پڑھی تو اتنا میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی اس بارے میں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ ایک جو میری ریسرچ پہ ٹاپک آیا تھا اس میں جو جنت کا ذکر تھا، جو امیجنیشن تھی، اور آئی تھنک اگر صرف نام ہی دیکھا جائے سورہ انسان، مطلب بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کو لے کے اللہ پاک نے صورتوں کے نام رکھے ہیں، جیسے بہت ساری ہیں. جیسے میں خود سے ویسے امیجن کرتی ہوں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی سے بہت پیار تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک صورت ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ ایک صورت ہے، یوسف علیہ السلام پہ ایک صورت ہے. وہ اسی طرح پورا قرآن پاک ایک انسان کے لیے نازل ہوا ہے تو اس انسان پہ ایک صورت نہ ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ دہر ہے ٹھیک ہے. جو دہر کا مطلب ہے زمانے. تو جس طرح انہوں نے بات کری کہ اس کے اندر زمانوں کی بات ہے ڈفرینٹ زبان کی. تو ایک سورۃ انسان بھی اس کا نام ہے، 2 نام ہے ظاہری بات. تو زمانہ نہیں ہے انسان نہیں، زمانہ انسان سے اور انسان زمانے سے ہے. کیسے باقی یہاں پہ جو ادرک کے اوپر سے بات ہوئی تھی وہ بھی مطلب بہت وہ تھی کہ ہم دنیا میں جو ادرک یوز کرتے ہیں تو بیسکلی دوائی کے طور پہ یوز ہوتا ہے یا بہت ریئر لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو فارم دکھائی گئی ہے اور پھر جو چشمے کا نام، پھر مطلب جس طریقے سے کمپیئر کیا گیا نا کہ دنیا کی شراب انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے اور جنت میں شراب بالکل پاکیزہ ہوگی، اس طریقے سے کافی جیسے چاندی کی جو فارم دکھائی گئی کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، بالکل آپ سی تھرو کانچ کی طرح ہوگی. تو وہ ہر چیز کا ایک ایکسٹینڈڈ ورژن، بالکل پیور ورژن دکھایا گیا ہے. وہ بہت ہی خوبصورت تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو دنیاوی لیول پہ ہمارے لیے بہت ادنا حیثیت رکھتی ہیں، لیکن وہ جنت میں بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گی. کون سا پوائنٹ؟
اچھا اس کی کہ ہاں وہ کہ جو ایک قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ وہ کہ جنت میں سیب اور یہ ہوں گے جو مشابہ کرتے ہیں ہوں گے، کیونکہ جب جنت میں اگر جیسے ہم لوگ جائیں گے تو وہ نہیں کرنے کو ملے گا کہ ہم لوگ کوئی ڈریں گے نہیں اس کو کھانے میں، کیونکہ اگر کوئی الگ سی چیز ہوتی تو پھر ہم لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے چیز کیسی ہوتی ہے کھانے میں. لیکن جبھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک جنت کی ڈپکشن سے وہ کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یعنی کہ ایسا جیسے پھل ہیں یا پہاڑ ہیں، یہ سب اصل چیز وہاں کی ہے، اوریجنل کاپی یہاں پہ کر کے دی ہے. کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ تو ہم آئے بھی جنت سے، ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے جس کا ہمیں یاد نہیں، وہ الگ بات ہے، تاکہ ہم اس سے فیملیئر رہیں. اور فیوچر میں بھی ہمارے پاس جس میں آپ بات کریں تو قیامت کے بعد ہمارے پاس جو زندگی ہوگی تو اس میں بھی ہمارے پاس وہ کوئی ہمیں یہ نہ فیل ہو کہ ہم بالکل ڈفرینٹ ورلڈ میں آ گئے، جس میں آج کل کی موویز میں ہوتا ہے پیرالل ورلڈ، ڈفرینٹ ورلڈ کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ریئلسٹک ورلڈ سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہو کنفیوزنگ سکتا سی ہے ہوتی ہیں، فکشنلز ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں نہیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، چشمے ادھر بھی ہیں، پہاڑ ادھر بھی ہیں، سب چیزیں ادھر ہیں، جیسے عمر نے بھی اگزامپل دی، تو ادھر بھی ہوں گی، لیکن مجھے وہ تو اس سے بھی بہتر ہوں گی، اس سے بھی بہتر ہوں گی. والی اصل کوالٹی تو یہی ہے، اس سے بھی بہتر ہوں گی. جی جی بلکہ عمر. ہم لوگ کی اس پہ جب بات چلی تھی نا کہ جب یہ آیا تو ان پہ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو میں نے بولا تھا کہ کیا وہاں پہ کیا سورج بھی ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر انہوں نے بولا تھا کہ نہیں، کیونکہ سورج کا تو ذکر ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ہے نا کہ ختم ہو جائیں گے سب. لیکن ایسا مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو سب کچھ ختم کرنا ہے، وہ بتایا تھا کہ سب کچھ ختم ہوگا، پہاڑ یہ سب، لیکن جنت میں تو ہوں گے. تو ہو سکتا ہے جنت میں ہوں گے، شاید سورج ہو، سورج جیسی کوئی چیز ہو، ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر سورج نہیں ہو. ہاں میں اس میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں نا، جس موسم کی بات ہوئی تھی، جس موسم یا جس ٹائم کی بات ہوئی تھی، اثر کا ٹائم، اثر مغرب کا ٹائم تھوڑا سا تھا، صحیح ہے، اس ٹائم کی بات ہوئی تھی نا سورۃ الانسان میں. کیا اس ٹائم سورج کس جگہ پہ ہوتا یا اس ٹائم پہ چاند کس جگہ پہ ہوتا، اس چیز کو امیجن کریں ذرا. تو جو بات ڈسکس ہوئی ہے نا، مطلب کہ کسی حد تک سورج اور چاند جو ہوں گے قیامت کے بعد، ظاہری بات ہے جب قیامت آئے گی تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سب چیزوں کو زندہ کریں گے، اور پھر جب زمین کریٹ ہوگی تو وہ ڈفرینٹ فارم میں ہوگی. صحیح ہو گیا، ڈفرینٹ فارم میں ہوگی. سورج بھی جس طرح سوا نیزے کے اوپر ہوگا، چاند کا اس ٹائم پہ بھی نام و نشان کی کا بہت کم احادیثیں ملتی ہیں کہ چاند کدھر ہوگا، سورج کی ہی بات ہوتی ہے کہ سورج سوا نیزے پر. ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ کا عرش کہاں لگے گا، فرشتے کس در سے آئیں گے، جس طرح مظفر نے بات کری جب زندگی شروع ہوگی کی. صحیح بات ہے، اس بک کو پڑھتے ہوئے تو جو ہے نا بڑی چیزیں اس میں ہیں، تو وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بھی، اس بک کو بھی ڈیبیٹ میں لے کر آئیں گے. جیسے عمر کہہ رہے ہیں کہ سورج ہوگا تو جو اس کی وہ شمسوں ولا زمہریرہ والی جو آیت ہے اس سے ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ نہ ٹھنڈ ہوگی نہ گرمی ہوگی، تو متوازن موسم تو تبھی ہوگا نا جب سورج یا گرمی ہوگی، دھوپ اور چھاؤں دونوں ہوگا. جو سورج کو دوزخ میں ڈالنے ہیں، سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالنے والی بات ہے، اس پہ احادیث سے ملتی ہیں. ہم اس سے پر اس ڈیبیٹ کو جو ہے نا رکھ دیتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ اس چیز پر ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ کیا چیز ہوگی، میری سورج سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو. باقی اس میں کیا نام ہے کہ جب ہم لوگ کی اسی بھی بات چل رہی تھی تو اس پہ ایک بات بہت غور کرنے والی بھی ہے کہ اب بہت سی جگہ نا جب میں بات کرتا ہوں کسی کی جنت کے یا اس کی، تو بولتے ہیں اب بہت سے لوگ نا ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ جیسے اب اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے تو اس زمانے میں سب سے
اچھی چیز ہم لوگ کو دکھتی تھی یعنی کہ سب کو کہ جیسے وہ پھل کا فصلیں ہیں اور یہ سب ہے، لیکن آج بھی وہی ہے کہ گرینری بہت چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو اور یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہوتا ہے کہ بلڈنگز، جیسے کہ آج کے دور میں اسکائی کریپرز ہوتے ہیں اتنے اونچے اونچے، تو یہ بھی جنت میں ہوگا یہ سب، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہ بلڈنگز اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا قرآن میں، لیکن یہ ہے کہ بلڈنگز ہیں، جیٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، کروز ہیں، یہ سب بھی وہاں پہ ہوگا. تو اس بات پہ بھی نا بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا، کیونکہ جب وہ آتی نا تو اس سے ویسے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک اس کو دکھتا نہیں ہے سامنے کہ جب ہم لوگ وہ بات کریں گے نا، دیکھو یہ سب بھی ہوگا. تو ایک دفعہ بلکہ میری بات بھی چل رہی تھی تو کہ اس میں ایسی بات ہو رہی تھی، تو میں نے بولا دیکھو وہاں پہ شاید یہاں پہ وہ کانسرٹ بھی ہوگا کہ اپنا کانسرٹ چل رہا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا وہاں پہ؟ تو پھر اور زیادہ وہ لگتا ہے کہ یار جنت کا اچھا، اتنی اچھی چیز ہوگی تو جانا چاہیے اور عمل کرنے چاہیے اتنے اچھے. نہیں میں نے کوئی غلط میں نے کوئی غلط ایگزام میں نہیں دیے ہوگا تو کیوں سبھی سے چیز صحیح ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے، بیٹھک والا یہ تو سسٹم ہوگا، کانسرٹ کر بیٹھک سکتے والا ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا پٹھانوں میں، بیٹھک والا سسٹم، ایک بیٹھک لگتی ہے جس میں سارے لوگ مل بیٹھتے ہیں، اس طریقے کا ضرور سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں اس سے نہیں، ہو مطلب کہ سکتا ہے کانسرٹ بھی لوگ ہو. ادھر، ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں تو اس طریقے کا کانسیپٹ ہوگا. مطلب کہ آپ لوگ دیکھیں کانسرٹ کا مقصد کیا ہے، آپ کا دل نہیں چاہے گا آپ جنت میں ہیں، آپ کا دل نہیں چاہے گا کسی صحابی سے ملنے کا، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ بھئی میں جا کے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے ملوں، حضرت عمر سے ملوں، یا کسی اور صحابی سے ملوں، حضرت حسن سے ملوں، حضرت حسین سے ملوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں. کانسرٹ تو پھر وہاں پہ آپ کی پرائرٹی کیا، وہاں وہ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ادھر یہ ہاں جو وہ ایک ڈسکشن. بیٹھک والا سین ہے نا، ادھر یہ زیادہ ہے کہ مطلب کہ وہاں پہ بھی اس طریقے سے جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ کی ایک محفل لگا کرے گی اللہ تعالیٰ کے اس میں، تو وہاں جنت کے جو قریبی، جنت میں جو اعلیٰ درجے والے لوگ ہوں گے یا وہ ہوں گے، تو ان کے ساتھ جمعہ والے دن بیٹھک لگا کرے گی اللہ تعالیٰ کی. تو وہاں پہ مختلف بلکہ کھانے کی چیزیں ہیں. تو اس کی تو جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا، بک جب زندگی شروع ہوگی اس کے اندر کافی حدیثوں کے ریفرنس دے کے انہوں نے ان چیزوں کا بتایا ہے. تو کافی بہترین بک ہے اس حوالے سے، اب موقع جیسے ملے تو کہ ضرور میں پڑھیے گا اسے. جی جی بالکل. اور نہیں، اس کے علاوہ جب یہ میں نے سنا تھا کہ روایت ہے کہاں سے مجھے صحیح نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جیسے جنت سے جانے سے پہلے کہ پہلے داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں گائیں گے نا، پڑھیں گے. تو اچھا مجھے قرآن، اچھا مجھے سمجھتا تھا کہ کچھ صحیح، میں سمجھا نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ کچھ دوسری کوئی چیز پڑھیں گے. نہیں، کچھ دوسری کیا چیز ہوگی. دیکھیں کیا تلاوت الفاظ آیا، دیکھیں میں اس لیے کہتا، دیکھیں ہمیں عربک پڑھنی چاہیے، پھر حدیث کو ہم خود بھی جا کے پڑھیں. یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے سن لیا عالم کی بات، اچھی بات ہے سننی ٹھیک ہے، لیکن اس کو جا کے ویریفائی کریں، اس کو جا کے حدیث کو ڈھونڈیں اور جا کے ویریفائی کریں ادھر کیا لفظ لکھا ہے. اگر میں بھی بول رہا ہوں تو میرے پر بھی نہ مانے، وہاں جا کے پڑھ لیں کہ بھئی وہ کیا ہوگی، تلاوت ہوگی اللہ تعالیٰ کی بھی اس طریقے سے. کسی صورت کی تلاوت کا ہے لکھا ہوا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس ٹائم پہ کہ وہ کس صورت کی تلاوت کریں گے یا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. تو اس طریقے سے وہ تلاوت کی بات ہے کہ وہ تلاوت کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے، اس طریقے سے ان کا بھی ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. جی علی بھائی نے ہمیں جوائن کیا.
ساتھ بھی آپ جو اسکلز سکھا رہے تھے ان کا کوئی ہے اسکیجول بیچ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کافی چیزیں ڈفرینٹ ہیں اصل میں. ہم عربک کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے اس پورے اسکیجول کے اندر، کہ عربک سیکھنے کے لیے بھی ہم لوگ مل بیٹھے کریں اور عربک سیکھیں، کیونکہ اس کی جو عربک سیکھنے کے بعد ہماری انٹرپریٹیشنز ہوں گی یا کچھ اور ہوگی، ہم خود حدیث پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے یا اور بھی بکس پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جو اردو انگلش میں جو وہ فرق ہوا ہے ابھی کافی، وہ عربک سے ہی آیا. ٹھیک ہو گیا، عربکس میں بہت ساری بکس لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے آگے لوگوں کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مقصد تھوڑے بہت اس طریقے سے ہوں گے. میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا، جب تک وہ انمیوٹ کر رہے ہیں تب تک میں چلیں بتا دیتا ہوں ریزیوم سیکرز کے بارے میں. اچھا، تو اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایس نہیں رہے اب. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہم آئی ایم ایس کا گروپ ضرور تھے، اب آئی ایم ایس کا گروپ نہیں رہے ہم، کیونکہ یہ ساری چیزیں آئی ایم ایس میں لو. ٹھیک ہو گیا، اس طرح میٹنگس کرنا، ریکارڈنگس کرنا، بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے اس پہ کافی مشورہ اور اس کے بعد آیا کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں ایک سیپریٹ اینٹی بننا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا، تو اینٹی کا نام وزڈم سیکرز رکھا گیا. تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا آئی ایم ایس سے کوئی تعلق نہیں. آئی ایم ایس اپنی جگہ پہ اسٹل ہے، وہاں پہ ٹاسک ہو رہے ہیں اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں جب تک اس کو لوک آفٹر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، جب نہیں ہو سکے گا تو ظاہر بات ہے اس کو پھر ایٹ دا اینڈ میں آئی ایم ایس بھی ہینڈ اوور کر دوں گا، کیونکہ وہ آئی ایم ایس کا ہی گروپ رہے گا. اسی لیے بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایس کے آفیشیل گروپ میں کچھ بھی شیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ چیز تھی. تو وزڈم سیکرز کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہی کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹریننگس پرووائڈ کرے ڈفرینٹ لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو ٹریننگس پرووائڈ کرے، کیونکہ اس معاملے میں بہت لیک فیل کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کہیں نہ کہیں پہ وہ کویشچنز بھی ہوتے ہیں ان کے بہت سارے، خود ریسرچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا کئیوں کے پاس. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو یہ ٹریننگ میتھڈ بنایا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ بنایا تو نہیں ہے، پروفیٹک میتھڈ یہی ہے، تو اس کے اندر آپ لوگ تھوڑی بہت ریسرچ کر کے آئیں اور اس کو پریزنٹ کریں. اس سے آپ کی اپنی بھی جو کمیاں ہیں وہ بھی پالش ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ آپ کو اس میں اپریشیٹ ہی کیا جاتا ہے سارا کچھ، تو آپ آہستہ آہستہ پریزنٹر بن جائیں گے. اب کہیں اور جا کے بھی آج صورت الانسان ہم نے جو پڑھی ہے، جن لوگوں نے پوری پڑھی ہے، وہ اپنے حلقہ باب میں بہت آسانی سے اچھے طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں. اور یہ فائنل کی سننے کے بعد، جو ہم فنالے کی بات کریں، اس کو سننے کے بعد بھی وہ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہمارے ادر چیزیں چل رہی ہیں، کچھ جگہ پہ ہم کلابس بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ابلیگیشن آف دین کورس کی بات ہو رہی تھی ہوگی، وہ سیٹرڈے کو ہوتا ہے. اس کی ویسے تو 3-4 کلاسیں رہیں گی، لیکن فیوچر میں انشاءاللہ اس کو جن لوگوں نے کیا ہے وہ اس کو کرائیں گے، تو پھر وہ بھی ہم دوبارہ انکلوڈ کریں گے، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی کرنٹ ایرا میں کس طریقے سے دین کو پھیلایا جا سکتا ہے. صحیح ہے، کرنٹ ایرا میں ہم تلواریں لے کے تو نہیں نکل سکتے، کم از کم ہم جو مقصد جس طریقے سے کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ساتھ گیمیں ہوئی ہیں کرٹیکلی ایموشنلی، اور بہت ساری گیمز ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو ان کے اوپر فوکس دلایا جائے اور اس میں کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جائے. ٹھیک ہو گیا، ایک یہ چیز ہے. اس کے علاوہ تجوید ہے، سیرت ہے، تدبر آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے سے سٹاپ ہے، تو اس کو ہم اسی طریقے سے جاری رکھیں گے جس طریقے سے ہمارا ٹریننگ سیشن ہے. ٹھیک ہو گیا، تدبر تجوید کے لیے بھی جو لوگ تجوید سیکھنا چاہ رہے ہیں پراپرلی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیچر بھی ہیں، تو وہ ان کا یہ ہوگا کہ ویسے تو میمنم کراتی ہے، تو سننے کے لیے ہم نے ایک اور ٹیچر کو اپنے ساتھ ایڈ کیا ہے جو سن لیا کریں گے آپ لوگوں کی تجوید، کیونکہ میمنم کے پاس ٹائمنگز کے اویلیبلٹی یا نیٹ ورک ایشوز ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو ان میں وہ سن لیا کریں گے آپ لوگوں کے تجوید، اور وہ جو بھی غلطی وغیرہ ہوگی وہ آپ کو بتا دیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ ایڈ کی گئی ہیں. اس کے بعد ایسا ایسا وہ بھی پڑھانے کے قابل ہو جائیں گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہمارے پلانز میں چل رہی ہیں، تو ہم انہی چیزوں کو لے کے کچھ فارورڈ میں چلیں گے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوگی، تو اس میں آپ لوگ جدھر ہیلپ کر سکیں تو کوشش کریں ہیلپ کرتے ہیں. پہلا کام جس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے آڈینس آؤٹ ریچ کے اوپر.
کہ آپ اپنے دوستوں وغیرہ کو بتائیں اور ان کو بھی بلائیں، کیونکہ اگر آپ فائدہ محسوس کریں گے تو آپ ہی اپنے دوسرے دوست کو بلائیں گے، اس سے پہلے تو بالکل بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں تھیں کچھ وزڈم سیکرٹس کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب جس طرح لکھا ہوا ہے حکمت کا متلاشی. ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی چلے گئے ہیں، تو میں اس پہ اگر ابھی کسی کا کوشچن ہے تو پہلے بتا دیں، پھر میں رنگ کمپوزیشن پہ آ جاتا ہوں. میں نیکسٹ سنڈے بھی کوشش کروں گا دوبارہ ریپیٹ کروں، کیونکہ آج آڈینس کافی کم ہے اور آج شاید نیٹ بھی ایشو کر رہا تھا کافی لوگ. جی کوئی کوشچن ہے وزڈم سیکرز کے لیے؟ ابھی ہماری پریزنس صرف یوٹیوب پہ ویڈیوز کی حد تک ہے، فیس بک پہ پیج ضرور ہے، انسٹاگرام پہ بھی پیج ہے جو کہ بالکل نہیں چلتا کیونکہ اکیلا میں مینیج کرنے والا ہوتا ہوں. وہ بھی ایک چیز ہے. کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ لیڈرشپ پکڑیں اور اپنے پر آئیں کام کرنے کے لیے آگے. اس کا فائدہ صرف یہی ہوگا کہ فیوچر میں بہت سارا مٹیریل ہوگا لوگوں کے لیے جو کہ سن سکیں اور پڑھ سکیں. مظفر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے یوٹیوب سے ہی جوائن کیا ہمارا گروپ. ایسا ہی. اچھا چلیں میں رنگ کمپوزیشن پہ آتا ہوں. رنگ کمپوزیشن سورۃ الدہر یا سورہ انسان کی. تو پہلی 4 آیات میں جس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے وہ گائیڈنس، کریشن اینڈ دا ڈسبلیورس. ٹھیک ہے، جن کو تھوڑا سا حفظ ہے ان کو یاد آ جائے گا اس میں کہ پہلے وہ جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر کریشن کی بات ہوئی ہے، پھر کچھ لوگ ہدایت پائیں گے، کچھ لوگ شرک کریں گے، وہ منع کریں گے. صحیح ہوگا؟ تیسری آیت میں یہ ہے. اور اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ دوزخ کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ڈسبلیورز کے بارے میں یہاں تک بات ہوگی. صحیح ہے. اس کے بعد جو لاسٹ آیت ہے رنگ کمپوزیشن کے اندر، جو لاسٹ کی 4 آیات ہیں 23 سے لے کے 31 تک، ٹھیک ہے، اس کے اندر کس پہ بات ہو رہی ہے؟ سیم ٹاپک پہ، گائیڈنس، کریشن اینڈ دا ڈسبلیورز. آخری 2 آیات جہنم کے بارے میں ہی ہیں. صحیح ہے. اور تمہیں بدل دیا جائے گا، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کہ بھئی تم نہیں ہوگے تو کسی اور کو کریٹ کر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ ڈیفائن کیا. صحیح ہے. تو یہ کافی ڈیٹیلز آیات ہے 23 سے لے کے 31 تک، مطلب کہ 8 آیات ہیں جس میں قرآن کے اترنے کے بارے میں بھی، کہ قرآن کے اندر بھی ڈفرینٹ سٹیجز تھے، صبر کے حکم اور بہت ساری چیزیں اس میں بات کری گئی ہیں. گائیڈنس، کریشن، قرآن اتارا گیا گائیڈنس کے لیے، پھر کریشن کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اندر ڈسپلیورز کی بات. جی کیا مطلب ایک میں جو کوشچن کیا ہے، اللہ نے انسان کا ورڈ یوز کیا تھا، مطلب that we should focus on ourselves rather than others to get the most out of it، یعنی it is a very personal message to you. اور یہ جو ورڈ مذکور ہے بہت ریلیٹیبل ہے، اسپیشلی مطلب آج کل سوشل میڈیا پر بھی ایوری ون از striving to be remembered, to be talked about, okay, and have users engage on social media. اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں we are running after these things، مطلب وہ to be remembered, to be talked about, to have users engaged on social media. This is what most of us want all the time. And we جب سے ہماری سورہ چل رہی ہے I had been trying to note down my weakness and work on over. Okay صحیح. آپ کو اس کے اندر تو سب سے پہلے ویکنس بولنے کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر آپ اس کو اچھا سمجھیں گی تو پلیز اس میں اپنے آواز میں بھی ایڈ کریں. ہم میں بھی آپ میسج میں وہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکیں جو کہ بول کی جا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ہم نے پہلی 4 آیات اور آخری 8 آیات کو دیکھ لیا. اس کے بعد جنرل ریوارڈ فار دا بلیورس کے اوپر بات ہوئی ہے 5ویں اور 6ٹھی آیات کے اندر. صحیح ہے. جنرل ریوارڈ کہ کیا ملے گا تمہیں؟ جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، بس یہ چیز آپ کو مل جائے گی، جنت مل جائے گی. جنرل ریوارڈ کی بات ہو رہی ہے.
صحیح ہے، پانچی چھٹی آیت کا پڑھے نا، کیا ہے تمہارے پاس کیا ہوگا؟ شراب جو ہوگی، شراب پانی جو ہوگا وہ پلایا جائے گا، کس طرح کا پانی ہوگا وہ پلایا جائے گا، اور جو تمہارے ہوں گے سرونٹس وغیرہ ہوں گے وہ تمہارے پاس ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اور پھر 11 سے لے کے 22 آیت تک جو ہے اس کے اندر اسپیسیفک ریوارڈز کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی کیا 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 اور کیا کچھ ملے گا. ٹھیک ہے کیا کہ بتا وہاں پہ کپڑے کیسے ملیں گے، زیور کیسا ملے گا، دن کیسا ہوگا، راحت کیسا ہوگا. صحیح ہے، کپ کرسٹل کے کپ ملیں گے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں 11 سے لے کے 22 تک. اس کو آپ دوبارہ پڑھیے گا، اس پیٹرن کو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے بھی ہے یہ پیٹرن چلے گا تھوڑا سا، تو پھر میں آپ کو اور بتاؤں گا. اس کے بعد جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کے اندر کریکٹرسٹکس آف بلیورز 7 سے لے کے 10 تک، تو کون مجھے بتائے گا 7 سے لے کے 10 تک کیا کریکٹرسٹکس بتائی ہیں بلیورز کی اللہ تعالیٰ نے؟ جی کہ وہ نا لوگوں کی مدد کریں گے اور کھانا کھلائیں گے، اور وہ مطلب کوئی شکریہ وغیرہ ان سے توقع نہیں کریں گے، بس جو ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور کسی سے شکریہ تک کا بھی اور تھینک یو تک کا بھی مطلب کہ وہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں ان سے، یہ بتایا گیا. آپ چیز بس مس کر گئے کہ آخرت کے دن سے ڈرتے رہیں گے. صحیح ہے. جو 10ویں آیت ہے اس کے اندر یہی کہ وہ آخرت کے دن جو ہے نا اس سے ڈرتے رہیں گے. اس کا مطلب we fear from the Lord's horrible distressful day اِنَّا نَخَافُ مِن رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. صحیح ہے. تو 10ویں آیت میں مطلب کہ وہ یہ کام کریں گے پہلا جس نے آپ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دن سے ڈرتے رہیں گے، اور اس کے بارے میں جو ہے فلفل کا اپنی جو بھی کام دیے گئے ہیں اس کو فلفل کریں گے. دوسرا پھر یتیموں، مسکینوں، اورفن سب کو کھانا کھلائیں گے. اور اس کے بعد جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اپنی کسی خوشنودی کے لیے نہیں کریں گے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اپنے ہر کام سے پہلے کہ یہ چیز میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے کسی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کے نیکسٹ پارٹ پہ چلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. میں کچھ پکچر شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ رنگ کمپوزیشن کی. ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ بھی ہے جس کے اوپر یہ ڈیٹیل ہوتی ہے، میں وہ بھی شیئر کر دوں گا. یہ سیم چیز ہے جو میں نے بات کری ہے نا ابھی، یہ وہی سب کچھ ہے.
السلام علیکم سعد بھائی کس طرح سے پڑھنا ہے ابھی آپ نے بولا نا ٹاپ آف دا رنگ کی بات جی ہو جی رہی ہے، اس کے ساتھ ہی جی جو جی سامنے اس کے پہلی آیت اور اس کے ساتھ 23ویں آیت ہے، تو بے شک آپ پہلی 4 پڑھ دیں، پھر بعد میں 23 سے لے کے 31 تک کا ترجمہ پڑھ لیں. اس کے ترجمہ ریڈ یہ پارٹ پڑھ دوں میں جی ریڈ ٹاپ پارٹ آف پڑھ لیں رنگ اینڈ دین باٹم آف رنگ جی. ٹھیک ہے Has there come upon man a period of time when he was not a thing even mentioned? Indeed, we created man from a sperm drop, a mixture that we made try him, and we made him hearing and seeing. Indeed, we guided him to the path, be he grateful or be he ungrateful. Indeed, we have prepared for the disbelievers chains and shackles and a place. Indeed, it is we who have sent down to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran progressively. So the patient for the decision of your Lord, and do not obey from among them a sinner or ungrateful disbelievers, and mention the name of your Lord in prayer, morning and evening, and during the night. Prostrate to him and exalt him a long part of the night. Indeed, these disbelievers love the immediate and leave behind them a grave day. And we have created them and strengthened their forms, and when we will, we can change their likenesses with completed alternation. Indeed, this is reminder, so he who wills may take a part to his Lord, and you do not will accept that Allah wills. Indeed, Allah is ever knowing and wish. He admits whom He will into His mercy, but the wrongdoers He has prepared for them a painful punishment. بس یہی پڑھنا تھا سعد ابھی بھائی. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس کے اندر اوکے جس طریقے سے ان دونوں کی ہم نے رنگ کمپوزیشن کی بات ہو رہی تھی اصل میں، تو پہلی 4 آیات اور جی آخری جی کی 8 آیات کے اندر کمبینیشن آپ دیکھیں، جی بالکل جس طریقے سے ایک آیت اگر دیکھا جائے تو میچ کرتی ہے، اور کہ بھئی تم کوئی بھی نہیں چیز تھے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا قرآن لے کے، جو کہ تنزیل کے ساتھ پروگریسولی نازل ہوا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر بھی اب تمہیں دیکھیں گے بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اسپرم ڈراپ سے بنایا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو ٹرائی کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اندر اور ٹرائی کریں گے اور اس کے سامنے والی آیت کو دیکھیں کہ وہ کیا پیشنٹ ہوگا اللہ کے لیے یا نہیں، یا وہ سنر یا انگریٹفل بنے گا. صحیح ہے. اس طریقے سے یہ جو مطلب کہ رنگ کمپوزیشن ہے، آپ نے ترجمہ تو سامنے پڑھ لیا. پھر وہ اس کے اندر انڈیڈ وی گائیڈڈ ہم اے پاتھ کی گائیڈنس کی بات ہو رہی ہے، تو آگے کی آیات دیکھیں پھر کیا کہ بھئی وہ کیا کرے گا، صبح شام اللہ تعالیٰ کی بالکل لیے نمازیں پڑھے گا، یہ رات کو تہجد پڑھے گا، رات کو تہجد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈسبلیورس کی جب بات ہوتی ہے کہ ان کو چین میں جکڑا جائے گا، تو اس کے بعد آگے سے ڈسبلیورس کی آیات ہو گئی شروع ہو گئی ہیں تھوڑی سی ادھر کہ بھئی indeed these disbelievers love the immediate and leave behind them a grave day. صحیح ہے. ڈسبلیورس کے ساتھ ڈسبلیورس کی آیات شروع ہو گئی کہ بھئی اس دن وہ کیا کریں گے ڈسبلیور جو ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے، یہ کام کریں گے. تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اور اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ریمائنڈر ہے، جو ابھی پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایور نوئنگ اینڈ ایور وائز ہے، اور اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ جس پہ چاہے کرنا چاہے کر دے، اور جو رانگ ڈورز ہیں ان کے لیے پینفل پنشمنٹ. تو یہ 4 آیات بار بار سیم پیٹرن سے ریپیٹ ہوئی ہیں اس میں. تو باقی بھی آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں.
تو یہ اپنے آپ سے بھی آپ لوگ پڑھ لیں اس کو، مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کا ترجمہ بھی اگر جی آپ جی اس پیٹرن سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. جی جی. Indeed, the righteous will drink from a cup of wine mixed with kafur, a sting of which the righteous servants of Allah will drink. They will make it gush forth in force and abundance. So Allah will protect them. جی اس کے بیچارہ کا ترجمہ کر دوں بس. جی اس میں جو ایک بات ہوئی ہے نا کہ لوگوں کو شراب پلائی جائے گی کافور والی، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں کیا ہوگا، جو رائچیس ون ہوں گے، مطلب کہ جن کا عہدہ زیادہ ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے. اس کے اوپر بھی ہم نے کافی ڈسکشن کری تھی، شاید میں یہ پوائنٹ مس کر گیا تھا تو ادھر ڈسکشن میں یہ آ گیا کہ ایک بندے کے پاس آپ گھر جائیں اور یا وہ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہو تو وہ آپ کو خود سے پکڑ کے کھانا کھلا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رائچلیس کے ساتھ کریں گے کہ بھئی اپنے ہاتھ سے خود جو ہے آپ پانی پلائیں گے، آپ کو شراب پلائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی. جی اب باقی پڑھ لیں. So Allah will protect them from the evil of that day and give them radiance and happiness, and will reward them for what they patiently endured with a garden in paradise and silk garments. They will be reclining therein on adorned couches, and they will not see therein any burning sun or freezing cold. And near above them are its shades, and its fruits to be picked will be lowered in compliance. And there will be circulated among them vessels of silver and cups, having been created clear as glasses, clear glasses made from silver, of which they have determined the measure. And they will be given to drink a cup of wine mixed with ginger, from a fountain within paradise named Salsabil. There will circulate among them young boys made eternal. When you see them, you would think them as beautiful as scattered pearls. And when you look there in paradise, you will see pleasure and great dominion. Upon the inhabitants will be great green garments of fine silk and brocade, and they will be adorned with bracelet of silver, and their Lord will give them a purifying drink. And it will be said, indeed, this is for you a reward, and your effort has been appreciated. میں نے آپ کے ساتھ پیچھے ایگزامپل رکھی ہوئی ہے، میں کچھ سمجھنے لگی، شاید اگر کوئی اور ٹرائی کرے تو اچھی بات. اس میں کلیئرلی بہت بہترین ایگزامپل ہیں. ادھر کپ کی بات ہوئی تو ادھر کپ کی ڈیفینیشن آ گئی، ادھر وائن کی بات آئی تو ادھر وائن کی ڈیفینیشن آ گئی. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بلیورس کے لیے بات کی تو ادھر بھی بلیورس کے لیے جو ہے بات ہو گئی کہ بھائی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا چیز دیں گے. کوئی اور اس کو ڈیٹیل میں بتانا چاہے تو اچھی بات. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ اچھا بھائی، جو آپ نے نا ان سے ریلیٹڈ نا ڈیٹیل سیشن کیا تھا نا، وہ تو جوائن نہیں کیا تھا، لیکن نا ابھی نا میں اس سورہ کا نا خلاصہ دیکھ رہا تھا، اور میں نے نا اس میں سے ایک چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ اس سورہ کو نا سورہ دہر بھی کہا گیا ہے، مطلب ٹائم کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے.
اور سٹارٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سٹیج آتا ہے انسان کا جو قابل ذکر نہیں ہوتا نطفہ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتا ہے، اس میں نا ٹائم سے ریلیٹڈ ہی بات ہو رہی ہے کہ سننا اور دیکھنا والا بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، آبزرویشن کرتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان سنتا اور دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے چیزوں کو، پھر اس میں کہا گیا کہ وہ شکر گزار بنے گا یا کافر بنے گا، مطلب ان چیزوں کو آبزرو کرنے پروسیس کرنے کے بعد یہ پھر اگلا سٹیج آتا ہے ٹائم کا کہ وہ شکر گزار بن رہا ہے اور کافر۔ پھر شکر گزاری کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ جنت ہے، اور کفر کا رزلٹ ہوتا ہے وہ زنجیریں اور توق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیات میں ہے، یہ بھی ٹائم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا کے بعد اس کے بعد ذکر کے بارے میں ہے کہ صبح شام ذکر، اس سے ریلیٹڈ بھی ٹائم سے ریلیٹڈ ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ابھی میں نے نا اس پہ نا کچھ سوال آئے ہیں، اس پہ ریسرچ کروں گا انشاءاللہ میں، کہ ٹائم سے ریلیٹڈ ہی میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ جی جی میں نے اس میں شروع میں بات کی تھی، آپ نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ مطلب کہ پہلی جو آیت ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے، پھر دوسری آیت میں ڈفرینٹ ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے، تیسری آیت میں سننے اور دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ ٹائمس کا ہو رہا ہے، پھر جنتوں کی بات ہو رہی ہے، دوزخ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ٹائمس کا تو ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس کے دونوں ٹائم نام ہے، سورہ دہر بھی نام ہے اور سورہ انسان بھی نام ہے۔ اچھا بھائی، یہ جو رنگ سٹرکچر جو کمپیریزن کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا، مطلب جو آپ نے فرسٹ 4 کا کیا تھا لاسٹ 4 کے ساتھ۔ لاسٹ 4 کے ساتھ تو نہیں تھا، لاسٹ 8 کے ساتھ تھا اس میں، اس صورت کے اندر، ٹھیک ہوگا۔ جی جی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی آیات پہلی ہوں گی اور کتنی آیات آخری ہوں گی، لیکن یہ رنگ کمپوزیشن پہ میں نے ایک دفعہ لیکچر کیا تھا، انشاءاللہ دوبارہ کریں گے، اس کو کر رہے ہیں کسی دن۔ رنگ کمپوزیشن ہر الہامی کتاب کے ساتھ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کہ ہر الہامی کتاب میں یہ رنگ کمپوزیشن پائی جاتی تھی، اس کے ڈفرینٹ چیپٹرز یہ میں۔ کوئی ہاں، سائنس ہے بھائی یہ رنگ پیٹرن ہے کمپوزیشن؟ پوری، جی پورا پیٹرن ہے، ایک سائنس ہے۔ جس طرح میں نے 4 آیات کا جو ترجمہ تھا نا وہ میچ کیا، ان کے عربک بھی میچ کرتی ہے، اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ترجمے بھی میچ کرتے ہیں بہت سارے، ایگزیکٹلی تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ترجموں سے یہ سارا چل رہا ہے رنگ کمپوزیشن، ٹھیک ہو گیا، اور ان کے میننگ اگر آپ ڈیٹیل سائنس میں سوچ رہے ہیں عربک تو وہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ رنگ کمپوزیشن جس طرح میں نے بات کی پچھلی الہامی کتابوں میں تھی، اور وہ جب تبدیل ہوئی تو رنگ کمپوزیشن ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ پہلی آیت کے سامنے کوئی اور آیت لکھ دوں ریورسل میں، تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے، صحیح ہے۔ تو اس رنگ کمپوزیشن کے ذریعے سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز یہاں پہ پائی گئی تھی یا نہیں ہے، یہ چیز اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ رنگ کمپوزیشن اتنی بہترین چیز، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بارے میں اس کے علاوہ میتھمیٹیکل پیٹرنز بھی ہیں بہت سارے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر فار ایگزامپل حضرت نوح کے اوپر جو سورہ نوح ہے، صحیح ہے، سورہ نوح کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ اتنی آیات اتنی ہی دفعہ پورے قرآن مجید میں حضرت نوح کا نام ہے، صحیح ہے۔ اور جو حضرت سورہ نوح ہے وہ آئی تھنک 70 کچھ ہے گی سورہ، اور اس کی آیات مائنس کرنے کے بعد اس کے اندر 28 نمبر بچتا ہے، اس سے نہ تو پچھلی 28 سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، نہ اس کے بعد والی 28 سوراز میں حضرت نوح کا نام ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کوئنسیڈنسز ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اس کے علاوہ رنگ کمپوزیشن جن میں سے ایک بہت ہی زیادہ بہترین ہے، اس سے تو ہر صورت میں فائنڈنگ ہوئی بھی ہے، بہت میں کام ہونے والا بھی ہے، یہ ہر آیت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جس میں ہم نے جب ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی تو صرف سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ ہے، اس کے بعد آیت الکرسی کے اندر بھی ہے گی رنگ کمپوزیشن۔ آیت الکرسی جو ڈیٹیل پوری آیت الکرسی ہے نا، اس کے اندر جو سب پارٹس ہیں نا ان کی بھی رنگ کمپوزیشن بنی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر فائنڈنگ کی ہے، ریسرچ کی ہے، ہم بھی اس پہ اچھا ریسرچ کر بھائی، سکتے ہیں جی۔ بھائی یہ رنگ کمپوزیشن کی جو سائنس ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس PDF میں فائلز وغیرہ پڑھی ہیں جی میں ابھی آپ کے ریٹن؟ ساتھ اسکرین شیئر کر دوں، پوری اسکرین شیئر کرتا ہوں ویب سائٹ کی، آپ نا وہ نا لنک شیئر کر دینا، کیونکہ نا میں مجھے اسکرین نا بھی شیئر انٹرسٹ، کرتا ہوں، لنک بھی شیئر کرتا ہوں، جی ضرور ضرور۔
جی یہ نا مجھے مظفر. انٹرسٹنگ لگا ہے کیونکہ نا قرآن پاک اسٹارٹ کرتے ہیں نا مجھے نا ایسا لگتا ہے اتنی چیزیں نا ساتھ نہیں مل رہی ہوتی. ایک جگہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے دوسری جگہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو قرآن مجید کا پیٹرن ہے نا, اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر جی آپ جی. یہ کہنا ساری چیزیں ایک ہی جگہ لکھ دیں تو آپ کو دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں کرے گا اس کتاب. مسٹر شپ آپ نے دوبارہ جا کے پڑھی ہے کبھی؟ وہ تو ویسے ہی بری لگتی یا اس طرح کی چیزیں جب ساری چیزیں ایک دفعہ ڈیٹیل میں ثابت ہو جائیں, فار ایگزامپل مظفر بھائی نے زندگی شروع ہوگی بک پڑھی ہے ایک دفعہ, تو وہ دوبارہ جا کے نہیں پڑھیں گے اس کو, کیونکہ انہیں پتا ہے بس وہی چیز ہے دوبارہ, میں دوبارہ پڑھ کے بھی مجھے اس میں کیا مل جائے. لیکن قرآن مجید کے ایسی چیز ہے کہ جتنی دفعہ بار بار پڑھیں گے, تلاوت ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, اتنا آپ کو اس کے اندر سمجھ آتا جائے گا. اور جی مظفر بھائی آپ کچھ. میں بول رہا ہوں کہ رنگ کمپوزیشن نا سورہ بقرہ میں میں نے جو نوٹ کی تھا نا, جی جی وہ سورہ بقرہ میں جیسے کہ نا اس کو 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. بالکل پہلا حصہ جو جیسے کہ بلیورز اور اس کے بعد کافر اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پھر آخر میں اس کے لیے دعا ہے. تو دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس کے جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس سے کنیکٹڈ ہوا ہوتا ہے. اور جو پانچواں پارٹ ہے نا کہ بالکل ہی درمیان جو ہے, جیسے سورہ بقرہ میں 286 آ جاتا ہے نا, تو 143 میں نا اس میں پھر ڈائریکشن چینج کر دی جاتی ہے. مطلب کہ قبلہ آپ سینٹر جو رکھا گیا نا, وہ قبلے کو کعبہ کو رکھا جاتا ہے کہ اب ڈائریکشن ہم نے چینج کر دیا. تو جیسے کہ بالکل سینٹر جو ہے نا وہ اس کو کعبہ کو بنایا جاتا ہے. تو یہ سارا رنگ کمپوزیشن اسی میں آ جاتا ہے. بالکل. اس کے جو پہلے 4 پارٹ کی آپ نے بات کری نا, بالکل اس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 4 پارٹ ہیں اسرائیلیائٹس کے بارے میں, اسرائیلیوں کو کیا کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, پہلے 4 پارٹ. صحیح ہو گیا. آخری کے 4 پارٹ ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں, اور سارے پارٹ نا آپس میں ملتے جلتے ہیں. صحیح ہے کہ پہلا پارٹ آخری 9ویں پارٹ سے مل رہا ہوگا, دوسرا پارٹ آخری 8ویں پارٹ سے مل رہا ہوگا. اس کی پکچر میں اگر چاہوں تو شیئر کر دوں گا آپ کے سامنے بھی, تو میرے پاس ویسے طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد سینٹر پارٹ جس میں نے بات کری کہ وہ والی آیت ہے گی, اور اس کے اندر بھی کانٹرڈکشن ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ درمیان کی 3 آیات ہیں, کچھ کہتے ہیں بالکل سینٹر والی آیات ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یار کانٹرڈکشن نہیں ہوگی, کانٹرڈکشن بھی ہوتی ہے, لیکن پوری رنگ کمپوزیشن ہے یا نہیں ہے اس پہ کوئی ڈسبلیو نہیں کر رہا ہے, ضرور مانتے ہیں اس کو, کافی لوگ اس کے اوپر مانتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا, جس طرح میں نے اس میں بات کری, پہلی بات کب کی ہوئی, ادھر کب کیسا ہوگا وہ بتا دیا, وائن کیسی تھی, وائن پلائیں گے تو وائن کیسی ہوگی بتا دی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پلائیں گے تو وہ کیسی شراب ہوگی بھائی, تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دا لارڈ ول گیو دیم اے پیوریفائنگ ڈرنک. صحیح ہے, کہ بھائی جو کہ پیوریفائی کر دے گی, بالکل ہی صاف کر دے گی. آج بات ہوئی جنت میں پہنچنے اس کے بعد بھی صفائی کی ضرورت پڑ رہی ہے انسان, تو وہ ایک چیز ہے. اس کے بعد یہ وہ ریوارڈ ہوگا ان کے لیے جس کو وہ جو انہوں نے ایفرٹ کی تھی اس کی وجہ سے نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو سینٹر پارٹ ہے اس کا, دیر آر دوز who fulfill their vows and fear the day whose evil will whispered, and they give food in spite of love for it to be needy, the orphan and the captive, saying, we feed you only the continence of Allah. We wish not from you reward or gratitude. Indeed, we fear from our Lord a day austere and distressful. ٹھیک ہو گیا. یہ وہی بلیورس کی جو ہم نے ڈسکس کری, بلیورس کی جو کوالٹیز ہیں یہ وہ ڈسکس کری تھی. سینٹر پارٹ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ شروع کی طرف سے ہوئی, دوسرا پارٹ کیا بنا, پھر سینٹر پارٹ یہ آیا, تو اس کے بعد واپس پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کپس کے بارے میں, وائن کے بارے میں بتانے لگے, اور پھر دوبارہ اینڈ جب آیا پھر اور اس کے بارے میں اور چیزیں بتائیں. ٹھیک ہو گیا. یہ چیز تھی. اس کے بعد جو اس کا عربک ٹیکسٹ ہے, صحیح ہے, اس کے اندر بھی جس طریقے سے بات ہوئی ہوئی ہے 11 سے لے کے 22 تک کے اندر جو کمپیریزن پایا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہوئی ہے کہ پہلی 11 آیت ہے, جو 11ویں آیت ہے, وہ کس طریقے سے آخری 22ویں آیت سے مل رہی ہے. صحیح ہے, کہ 12ویں آیت کے اندر جس طرح اینڈ ول ریوارڈ فار وٹ دے پیشنٹلی انڈیورڈ. ٹھیک ہوگا. اور جو 22ویں آیت ہے اس کے اندر ہے انڈیڈ دس از اے ریوارڈ فار یو اینڈ یور ایفرٹ ہیز بین اپریشیٹڈ. پہلے بتایا گیا تمہیں ریوارڈ ملے گا, 22ویں آیت میں بتایا گیا کہ یہ ہے وہ ریوارڈ جو تمہیں میں نے بتا دیا تھا, یہ وہ ریوارڈ ہے تمہیں مل رہا.
صحیح ہو گیا. اس طرح اوپر بات ہوئی سیلف گارمنٹ کے اوپر. پھر ایبڈومن کو جس کے بارے میں, سن اور کولڈ کے بارے میں, شیڈز کے بارے میں, اور فارورڈ کمپلائنس کے بارے میں. اس کے سامنے ترجمہ بھی عربک ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے, تھوڑا میں نظر آ رہا ہے تو بتائیے گا, نہیں تو میں زوم ان کر لیتا ہوں تھوڑا اور. تو اس گارمنٹ کے بارے میں بات ہوئی کہ بھی وہ تمہیں پلیئر کرے گا, یہ نہیں کہ تمہیں برا محسوس ہوگا. پھر گرین کلر کا گارمنٹ ہوگا, وہ کس کلر کا ہوگا, کس طرح کا ہوگا وہ بھی بتا دیا. بریسلٹ کیسا ہوگا, سلور کا ہوگا, پانی کیسا ہوگا وہ بتا دیا. صحیح ہوگا. تو یہ ہے. اس کے بعد درمیان میں جو سی پارٹ ہے سینٹر والا, اس کے اندر بھی جو دو چیزیں ملتی جلتی ہیں اس کے اوپر بھی کام کیا ہوا. تو سرکولیٹڈ امنگ دیم, کلیئر گلاس میڈ فرام سلور, سرکولیٹڈ امنگ دیم دوبارہ اس میں آ رہا ہے. ینگ بوائز کی بات ہو رہی ہے, پچھلے والے میں کیا تھا, سلور کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہو گیا, جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اس کے بعد اسکیٹرڈ پلز جو ہوں گے, بکھرے موتیوں, جس میں کلیئر گلاس کی بات ہو رہی ہے, نیچے بکھرے موتیوں کی بات. تو یہ رنگ کمپوزیشن تھی صورت انسان کی تھوڑی بہت, جو کہ میں نے ابھی تک پریپیئر کی تھی. یہ وہ صحیح ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ویب سائٹ رکھ دیتا ہوں. اس کا نام ہے ہیونلی آرڈر, ٹھیک ہے. اس کی لنک بھی میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. اس کو آپ سرچ کریں گے, بہت آسان سے. صحیح ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, جس طرح انہوں نے شروع میں بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سے پڑھا کرتے تھے. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. جمعے کے دن فجر کی نماز. پھر یہ جو مین کمپوزیشن تھی وہ ہے. اس کے بعد کنیکشنز ہیں. پھر اس کے اور پارٹس ہیں 11 اور 12, یہ جو بھی ابھی ہم نے ڈسکس کیے ڈیٹیل میں. پھر اور زیادہ سب پارٹس پہ بھی انہوں نے بتایا. تو انہوں نے تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز کو اور کھول کے بات کی. جس طرح ہم نے ابھی فل آؤٹر ویو دیکھا ہے نا, تو انہوں نے تو اور انر ویو دیکھا, اس کے اندر دیکھا. پھر ورڈز کی کہ تو یہ ٹائپس آف پیپل ان لائف, یہ جو ٹاپک اس کے اندر ڈسکس ہوئے نا, یہ وہ تصویریں نہیں شیئر بات کی. یہ میں بڑا کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس کس بارے میں چیز کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے, کہ کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے ٹائپس آف پیپل گریٹفل ہوتے ہیں یا ان گریٹفل ہوتے ہیں, کریشن ہوتی ہے یا گائیڈنس ہوتی ہے. بلیسنگ کیا ہے, کریشن ہے یا گائیڈنس ہے. یہ دونوں بلیسنگز ہیں ہمارے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا اور گائیڈ کر. پھر سینسز کی بات ہو رہی, ہیئرنگ اور سینگ ہے. پنشمنٹ کیا ہے, چین ہوگی اور آگ ہوگی. ٹائپ آف چین کیا ہے, کالر گلے میں جکڑنے والی ہوگی, آرم اینڈ فیٹ میں جکڑنے والی ہوگی. صحیح ہے. انہیبیٹنٹس آف پیراڈائز, صحیح ہے, رہنے کی جگہیں جنت میں لوگوں کے لیے. ابرار اور عباد اللہ جو کہ اللہ کے سلیوز ہوں گے. صحیح ہے. فلیورڈ ڈرنکس, ڈرنک ود پام بلوزم اور ڈرنک ود جنجر. ایکسٹرنل ورشپ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ فیڈنگ دا پور یا فلفلنگ دا ووز. پھر انٹرنل ورشپ کیا ہے, فیئر آف اللہ اور سنسیئرٹی ہے. انٹرنل ورشپ, دوز ہو فیڈ دا پور ریجیکٹ, وہ کیا ریجیکٹ کریں گے. تو ریکمپسز ایکسپریس بائی ڈیڈ, اور اس کے بعد تھینکس دا ایکسپریس وربلی, ٹھیک ہے, وہ وربلی تھینکس کرنے کے لوگ. ہیپینس کیا ہوگی, نظرہ, مطلب کہ ان کی نظر آئے گا ہمیں ان کے فیسز پہ. صحیح ہے. سرور, ان کا انٹرنلی بھی وہ ہیپی ہوں گے, یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے منہ پہ دکھانے کے لیے. صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر ریوارڈز کیا کیا ہوں گے, پیراڈائز ہوگی اور سیلف ہوگا. پھر لیکنگ کیا ہوگی, بلیزنگ ہیٹ نہیں ہوگی, بیٹر کوڈ ہوگا نہیں ہوگا. پھر لیکنگ ان پیراڈائز, سن نہیں ہوگا, نہ مون ہوگا, رات بھی نہیں ہوگی اس کے اندر. پھر شیڈ کی بات ہو رہی ہے. پھر تھنگس دیٹ آر نیئر, جو آپ کے پاس ہوں گی وہ شیڈ ہوگا اور فروٹس ہوں گے.
پھر گوبلٹس مطلب کہ کیا چیزیں پہننے کے لیے ہوں گی، سلور ہوگا، گلاس ہوگا، سورسز آف ڈرنک اسپرنگز ہوں گے، کپس ہوں گے، کلاتھ فائنس سلک ہوگی، بروکیڈ ہوگا، اورنمنٹس کیا ہوں گے، پہننے کے کپڑے ہوں گے اور بریسلیٹس ہوں گے. ڈو ناٹ اوبے کے لیے کیا ہوں گے، سینرز ہوں گے وہ، اور ڈسبلیورز کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں. پارٹس آف دا ڈے مارننگ اینڈ ایوننگ کی بات ہو رہی ہے اس میں. ایٹ دا نائٹ میسنجر از آرڈر ٹو گو ڈاؤن اور پریز. ٹھیک ہے، لائفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جس زمانوں کی بات ہو رہی ہے، دس ورلڈ اور آفٹر لائف کی بات ہو رہی ہے. پھر پرائرٹیز آف ڈسبلیورس، ہیومن ڈیولپمنٹ، کریشن، فکسیشن آف بونز اینڈ جوائنٹس کی بات ہو رہی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر. ولز، اللہ ول اور ہیومن ول، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خواہش اور ایک انسان کی خواہش. اور لاسٹ ٹائپس آف پیپل ان لائف، نیکسٹ لائف جو کہ پنشڈ ہوں گے یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرے. صحیح. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ پورے صورت الدہر میں ڈسکس ہوئیں. کوئی اور اس کو فائنڈ کرنا چاہتے ضرور کام پہ لے جائیں گے. السلام علیکم بلال بھائی، سوری سعد بھائی. سعد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ ایک تو میرا انٹرنیٹ بڑا ایشو کر رہا ہے آج، اور میں نے آج لیٹ جوائن کیا ہے، تو ہم نے ابھی نیکسٹ کون سی سورہ اسٹارٹ کرنی ہے تاکہ اس کی میں پریپریشن کروں، یہ پوچھنا تھا. سعد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا، نیکسٹ سورہ جو ہے نیکسٹ سنڈے آپ کے لیے سرپرائز مجھے ہے. لگا میرا انٹرنیٹ پھر وہ چلا گیا. نہیں نہیں، نیکسٹ سورہ جو ہے نا نیکسٹ سنڈے تک کے لیے سرپرائز ہی ابھی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آڈینس آج بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو نیکسٹ ویک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور باقی لوگوں سے بھی میں کوشش کروں گا کہ سب کا نام لے کے اب میں سب کے لیے ڈیوٹی ہوگی کہ بھائی سب نے آگے کریں. ٹھیک ہو گیا. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آج. ہو سکتا تو اس وجہ سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم اس کے اوپر دوبارہ ڈسکشن کریں گے. اور اس میں جو آج نہیں آ سکے کسی وجہ سے، جنہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکوں گا، تو ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ سورہ کا بھی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ بتا دیں گے کون سی سورہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. باقی آپ لوگ اس بارے میں سجیشنز وغیرہ دے سکتے ہیں. تو جو ہے وہ ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا سعد بھائی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں چاہیے ٹریننگ کے حوالے جی سے ٹھیک ہمارے ہو گیا پاس سعد ہیں. بھائی. ہاں صحیح. میں ایک چیز کچھ چیزیں بتا دینا ٹریننگ کے حوالے سے. ابھی تک ہم جو کچھ چیزیں فالو کر رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، تو موسٹلی چیزیں یہ تھیں کہ مطلب کہ جو لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اٹینڈنس مینٹین ہو رہی تھی ان سب چیزوں کی. ٹھیک ہو گیا. پراپرلی مینٹین اٹینڈنس ہو رہی تھی ان سب چیزوں کی. ٹھیک ہو گیا. لوگوں کو ڈیٹا سائن ہو رہا تھا، ایکسل کے اوپر ہی چل رہے تھے ابھی تک ہم، کیونکہ میں ایل ایم ایس کے اوپر کام کر رہا تھا. ایل ایم ایس اب ہمارے پاس بن گئے، ہم نیکسٹ فارورڈ جو ہے ایل ایم ایس کے اوپر شفٹ کر دیں. تو ہم نیکسٹ سورہ ایل ایم ایس کے ساتھ ساتھ ایکسل وغیرہ کا بھی جہاں پہ یوز ہے ہم اس کو یوز کریں گے. تو اس ایل ایم ایس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنا ڈیٹا بھی آرام سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکچرز بھی مل جائیں گے آسانی سے، کیونکہ ایل ایم ایس کی سبسکرپشن ہم نے 3 سال کے لیے لے لی ہے، تو وہ ایک وہاں پہ وہ چیز چلتی رہے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ مینجمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے ہم سب کے لیے، کہ بھائی ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ چیز یہاں پڑھی، ہم نے جا کے یہاں سے لکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو وہ ایک چیز ہے. LMS کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کچھ انٹروڈکشن دے دوں جس سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لیں. اور باقی میں نے سینٹر میں جو جی ہماری سر باقی ویک میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو ابھی ہمارے پاس منڈے کو ٹاپک بیسڈ ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہم ہر ڈیزیز کے اوپر ہم پڑھ رہے تھے, ہر ڈیزیز کے بارے میں جان رہے تھے, اور اس کا کیور ہم نے اینڈ میں جو دعائیں تھیں وہ رکھنی تھی. لاسٹ منڈے کو انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا تھا, کل انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر جو دعائیں وغیرہ ہوں گی اس کے بعد پھر ہم جو ان دعاؤں کو پڑھنا, ڈیلی پڑھنا, اور ڈیلی کے مسنون اذکار کی طرف بھی جائیں گے کہ بھئی آپ کو کیا کیا ڈیلی مسنون اذکار کرنے چاہیے جو کہ سنت سے ثابت ہیں. فار ایگزامپل رات کے ٹائم سورہ ملک پڑھنی چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو ایک ریمائنڈر آ جایا کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں. اس سے یہ ہو سکتا ہے شاید کوئی بھول جائے تو وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ تجوید ہے اور عربک ہوگی, سیرہ اسٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ بھی اگر کوئی ایکٹیویٹی ویسے کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. ہماری موسٹلی تو ایسے 3 to 4 days ویک فکسڈ ہی چل رہے ہیں ابھی. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا ساتھ بھائی. صحیح ہے. اور کچھ اس بار کسی کا سورۃ الانسان میں ایڈیشن؟ صحیح, چلیں اور آپ کے پاس نیکسٹ ویک کا ٹائم ہے, آپ اور اس بارے میں ویڈیوز دیکھ لیں یا پڑھ لیں, ایکسپلور کر لیں. پھر اس کا ترجمہ پڑھنے سے بھی بہت ساری ٹھیک ہے چیزیں ساتھ ایکسپلور بھائی. ہوں ساتھ بھائی گی. سورہ ملک, سورہ ملک کو کیا آپ کہہ رہے ہیں سوری سجیشن کے ساتھ ساتھ؟ بھائی. جی ساتھ بھائی پتہ نہیں مجھے انٹرنیٹ ایشو کر رہا ہے, کبھی آپ بول رہے ہیں تو میری بھی بیچ میں آواز پتہ نہیں چل رہا. سوری ساتھ بھائی. اچھا میں یہ بول رہا تھا سورہ ملک کو بھی کنسیڈر کریں نا, اس کو نا کریں شروع اسٹارٹ ہم نیکسٹ ویک سے. ووٹنگ کروا لیں کتنے آتے ہیں ووٹ, پھر کیا کہتے ہیں. ہم ووٹ کے قائل نہیں ہیں. صحیح, نہیں ساتھ بھائی ہم زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو زبردستی ہم کرنا چاہتے زبردستی ہیں تو کروائیں گے ڈے ہر ہے نا, ڈے اویلیبل ہے. ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے اویلیبل ہے. نہیں سوری آپ میں لوگ کہہ رہا ہوں کہ آپ شروع کر لیں. سورہ ملک بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی پیٹرن پہ بے شک رکھ کے کریں. نہیں سوری ساتھ بھائی, میں کچھ اور کہنا چاہتا نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہوں. نہیں میں ہے. کچھ دیکھیں اور کہہ رہا تھا, میں میں نے کہہ رہا مانتا تھا ہوں کہ میں ووٹنگ زبردستی کروائیں گے. صحیح, میں نے ووٹنگ کہا ووٹنگ ہم زبردستی کروائیں گے, جو نہیں صحیح ووٹ کرتا اس کو ہم ایسے ہی کریں گے کیا ووٹ کریں, کیوں نہیں ووٹ کیا. یہ صحیح, کہہ رہا تھا میں. چلیں سوری ٹھیک ہو. آپ کو غلط. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آپ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس بارے میں ایک پول کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, آپ نے سب سے پول میں ووٹ کروانا ہے. وہ یہی ہوگا کہ نیکسٹ سیشن جو نیکسٹ ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے اس جی کے میں لیے دیکھوں گا. وہ اس کے لیے انرول ہونا چاہ رہے ہیں یا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ نیکسٹ سیشن کے لیے وہ نیکسٹ سیشن میں اٹینڈ کر لیں کہ بھئی ہمارا سیشن ہوتا کس طرح دکھتا, کرتے ہم کیا سیشن میں. تو ان کے لیے ایک انسائٹ بھی ہو جائے گی. جو لوگوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو ان کے لیے یہ ہو جائے گا. باقی اپنے دوستوں بابوں کو بھی کوشش کریں, جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یار ہاں یہ بھی سیکھنے کے متلاشی ہیں. کیونکہ میں بھی پہلے سمجھتا یار اس کو میں کہوں گا یہ تو کچھ سنے گا ہی نہیں, لیکن میں نے بار بار کہنا شروع کیا تو ایٹ دا اینڈ ایسے موقع ہے کہ بھئی وہ لوگ ان لوگوں نے رسپونڈ کرا. ٹھیک ہو گیا. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ لگتا ہے نہیں کرتے, اور ان کا آگے سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ یار ہم ڈھونڈ رہے تھے ایسی کمپنی. تو اگر آپ ان کو بتائیں گے, پیغام پہنچائیں گے تو شاید وہ آ جائے. صحیح ہو گیا. تو اس پیغام کو کوشش کریں بتاتے رہیں, فائدے فوائد جو آپ کو ادھر سے ملے وہ کوشش کریں انہیں بتائیں کہ بھائی مجھے یہ فائدہ ملا ہے. جی ساتھ بھائی میں کیونکہ انشاءاللہ. ڈیفینیشن تو ہم قرآن مجید کو ایکسپلور کر رہے ہیں, کوئی ایسا اور ایکسٹرا ہماری اس میں ایفرٹ اور وہ چیز ہے بھی نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی سنت سیرت اور اس چیزیں سے چل رہی ہیں وہ ہوں. باقی آپ لوگوں کی ساری پریپریشن ہوتی ہے, ہم تو صرف ادھر کوآرڈینیٹ ہی کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. جی مہرین نے ہمیں جوائن کیا. جی انشاءاللہ ساتھ بھائی. تو جی مہرین, انشاءاللہ ساتھ بھائی میں کروں گا. باقی بھی انشاءاللہ باقیوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل باقی اور بھی بندے لے کے آئیں. بالکل. کیونکہ دیکھیں ہم ابھی 5-6 نے یا 10-12 نے جتنوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیے, ان کی ایفرٹس کا ہی ہم لوگوں کو اتنی ساری نالج ہے.
ورنہ میں اکیلے بیٹھ جاتا اس ساری چیز پہ جی ریسرچ سعد بھائی، کرنے، تو مجھے وہ چیز نہیں ملنی تھی. سچ صحیح کو تو وہ مجھے وہ چیز جی نہیں سعد مل بھائی پانی تھی، ایسے میں ہی. اس سائز پہ نہیں پہنچ پانا تھا. لیکن ان سب نے اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینین دیے، اس پر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیے، اس سے آپ کسی نئے آؤٹ کم پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. جس طرح آج ہم نے رنگ کا پوزیشن دیکھا، جی سعد بھائی. تو وہ رنگ کا پوزیشن سب کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. جی جی بہت ساری چیزیں نیو ہیں اس کے اندر، تو وہ ہے. چلے میں رنگ کو مسئلہ نہیں، تو ہم نیکسٹ ویک تک آپ مائک ٹھیک کر لیجیے گا. کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے تو ضرور ایڈ کریں. باقی اس جی ٹریننگ سعد بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ 2025 میں انشاءاللہ ہم جب ختم ہوگا نا انشاءاللہ ہمارے پاس اور ممبر ہوں گے انشاءاللہ. مجھے لگ رہا ہے تو انشاءاللہ 24 اور بھی ختم ہوگا اکٹھے یا کریں گے 25 ختم انشاءاللہ. ہوگا؟ 2024 2025 تک، مطلب 25 کے اینڈ تک انشاءاللہ صحیح ہے. نہیں تو 1000 پلس لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ابھی تو کتنے ہیں؟ 5-6 ہیں نا انشاءاللہ. نہیں تو 5-6 ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں نمبرز کی تعداد پہ ہم کبھی بھی نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شروع میں فالوورز، اگر آپ ٹھیک ہے بھائی. سیرہ کو پڑھیں، ڈیلی کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، تو لوگ نہیں بھی آتے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آتے ہیں ہمیں ان کا بھلا آتا ہے. صحیح ہے. تو جو آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی رہے گی. صحیح ہے. تو یہ چیز ہے. جی اس کے علاوہ اس جی میں آپ نے اس کو میں ایڈ جی کروں گا ایک چیز سے. جی آپ بتائیں. نے جی جی آسان آپ بتائیں. نہیں دیکھیں ہمیں اس چیزوں میں، کئی چیزوں میں نمبرز پہ ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمیں نمبرز پہ کہتے بھی ہوں گے کہ یار یہ کیا 4-5 بندے بیٹھے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. مایوسی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک بندہ بھی مل کے نا پڑھانے کے لیے، آپ اس کو بھی پڑھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے الفاظات ہیں، اور پہلی آیت بھی ہمارے پاس پڑھنے کی، اور آخری آیت کیا ہے؟ اگر تمہیں ایک لفظ بھی آتا ہے تو وہ بتا دو. اگلے ہم ان دونوں پہ عمل کرتے ہیں، پڑھتے رہیں اور اگلوں کو بتاتے ہیں. ورنہ تو انفارمیشن ہم اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جائیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور سے ریپلیس کر دے گا. سورہ انسان کا یہی بیسک میسج تھا کہ تمہارا کوئی ذکر بھی نہیں تھا. اگر تم اور بھی اور کام نہیں کرو گے تو تمہیں کسی اور سے ریپلیس کر دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. بہت عوام، بہت بندے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 7 ارب کے بعد بھی اس ٹائم دنیا میں رول کون کر رہا ہے سب کو پتہ ہے. جی اس طرح ہی ہے. وہ اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ الگ ڈبیٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا دیا ہے قرآن میں کہ بھئی کرنا کیا. صحیح ہو گیا. تو اس طریقے سے کچھ چیزیں کھانے کھلانے وغیرہ کے حساب سے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں ایڈ کرتا رہتا ہوں. پھر اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی ایک ہے کہ وہ نا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے رات کے ٹائم. ٹھیک ہو گیا. رات کے یا دن کے ٹائم کھانا کھلایا کرتے تھے. ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کریں. صحیح ہے. تو یہ روایت ادھر سے چلتی آ رہی ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی یا اس طرح کی. تو وہ کھانا کھلایا کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے جی وہ انسان ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، ان کے پاس میں 3 فرشتے آ گئے. صحیح ہے. تو انہوں نے ان کو بھی انسان کی روپ میں تھے تو ان کو بھی کھانا بنا لیا، اور ان کے لیے بھی دمبا ذبح کر رہتے تھے وہ ہر رات. تو وہ ان کے لیے بھی بنا دیا اور ان کو بھی دیا. تو ان کو کہا کھانا کھاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ہم فرشتے ہیں. انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا تم کیا کرنے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور وہ دینے آئے تھے، اور ہم اس کے بعد جا رہے ہیں بس. تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے ایک سوال کیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صلہ کیسے لوٹاتے ہیں؟ یہ تمہیں رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا صلہ تم کیسے واپس اللہ تعالیٰ کو لوٹاتے ہیں؟ تو کوئی مجھے بتائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا تو اس کا ہم صلہ کس طرح واپس لوٹا سکتے ہیں اللہ کو؟ کیا جواب دیا ہو سکتا ہے، یا ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم یہی کہ جو بھی رزق دیا اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اور جو آتی ہیں ایسی جگہ مطلب نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں یوز کریں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہیلپ کرنے میں یوز کریں، تو ایسے ہی شکر ادا ہوتا ہے. ویسے تو کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب اپنی طرف سے میکسیمم کرنے کی کوشش کریں تو ایسے ہی کر سکتے ہیں میرے خیال سے. صحیح. حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا نا وہ یہ دیا کہ میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں اور اینڈ میں شکر کر لیتا ہوں، کہ اللہ کا نام لے کے کھاتا ہوں اور اینڈ میں بھی شکر کر ماشاء لیتا اللہ. ہوں.
تو اس سے مطلب کہ میں دیا ہی جی اللہ جی تعالیٰ نے ہاں کھانا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، تو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں، اینڈ بھی اللہ کا نام لے کے کرتا ہوں. صحیح ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا میں صلہ پورا کر دیتا ہوں. جی یار جی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کر. سمپل. مطلب جتنی آپ نے باتیں کری اللہ کا وہی شکر بات ہے، کریں وہی گے بات ہے میں نے بھی ماشاء اللہ، کی کیا کہ بھائی خوبصورت. تو یہ ادھر سے تھی تو کھانا کھلانا وغیرہ سارا کچھ ہم اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ہیبٹ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں. کوئی ہمیں بڑی راکٹ سائنسز نہیں چاہیے کہ بھائی ہم محفلیں لگا کے بیٹھ دیں. بس چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہیں. ہر کام کے لیے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے کہ کس کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، کس کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. رستے پہ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، شیشہ دیکھنے لگے ہیں، کھانا پکانے لگے ہیں. صحیح ہے. ہر چیز کے لیے دعائیں ان کو پڑھ لیں یاد کر لیں. جی ان کے نہیں پتا تو پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا پوچھنے میں کیا مسئلہ. پوچھنے میں بھی ہمارا مسئلہ جا رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ ایزیلی، نیٹ پہ بہت سارا کچھ مٹیریل جی اویلیبل ہے. لیکن پوچھنا بھی ایک چیز اچھی بات ہوتی ہے کہ یار ہاں یہ کتنا کیا چیز. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا. ہمارے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایڈ ہو سکتے ہیں. ویسے تو نہیں ایڈ کرنے کا ہم جی سر سوچ بھائی. سکتے کہ بھائی ہر ٹائم قرآن مجید پڑھتے رہیں یا ہر ٹائم نمازیں پڑھتے رہیں. وہ فرشتوں کا کام ہے. ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں. جی سر بھائی لیکن ہمیں جو کام ہیں کرنے چاہیے وہ ایسے ہی ہے. کرتے رہیں. حالانکہ ایک مجھے حدیث یاد آئی کہ ایک جی جی سر بھائی ایسے ہی ہے. آپ نے بتایا نا ہر ٹائم قرآن پڑھتے رہے ہر ٹائم، وہ بھی اگر ہم کام کرتے رہے تو اس میں سے بھی اللہ نے منع فرمایا، وسلم نے منع فرمایا. وہ تھے نا کچھ صحاب، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم نا اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم نا ہر ٹائم 24 گھنٹے ہر ٹائم عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، یہ کریں گے، اور ہم شادی بھی نہیں کروائیں گے، اور یہ اپنے آپ کو مطلب یہ سارا کچھ کریں گے. آپ وسلم نے منع فرمایا. وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، تم میرے سے بھی زیادہ مطلب تقوی والے ہو. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، سو بھی جاتا ہوں، تو کیا تم میرے سے زیادہ تقوی والے ہو؟ تو میں اس چیز سے انہوں نے منع فرمایا تھا کہ تم سب کچھ کرو، شادی بھی کرو، ہر چیز کرو، اور اللہ کی بات بھی کرو. مطلب بیلنس رکھو ہر چیز کو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پھر اس پہ. جی وسلم جی کے بارے میں تو اس سے جس طرح بات ہے وسلم کا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں. جب میں نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کھلا بھی رہے ہوتے ہیں پلا بھی رہے ہوتے ہیں. تو میرے ریسٹ اس سب چیز کا خیال بھی اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہوتے ہیں میرے اس عبادت کے اندر بھی. لیکن تم جی لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا کیونکہ میں نبی ہوں گئی. اللہ تعالیٰ تم جی لوگوں کے صحیح ساتھ یہ بات. نہیں ہوگا تو تم لوگوں کو اپنا ریسٹ بھی پورا کرنا ہے اور جو مطلب سونے کے لیے سونا بھی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو تمہاری زندگی کی ضروریات وہ ڈفرینٹ ہے، میری ضروریات ڈفرینٹ ہوگی. یہ ایسے ہی ہے. پھر وہ قرآن پاک بھی آیات بھی آ جاتی ہے کہ تم مطلب اپنے لیے حلال چیزیں بھی حرام نہ کر بیٹھو. پھر محمد علی صاحب کی مجھے وہ تفسیر بھی اس پہ یاد آ جاتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ ایسے کام کرو گے جو اپنے لیے حرام چیزیں، جو حلال چیزیں بھی ہیں نا وہ بھی اپنے لیے حرام کر لو گے، تو آپ قانون نفس کی، اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہو، قانون کی پیروی نہیں کر رہے. تو ہم نے بیلنس رکھنا ہے. جی جی. پھر میں ایک وہ دیکھ رہا. جی جی ان کا کہ اسلام سے زیادہ اسلامی بن جاتے ہیں. جی اس طرح ہی ہے، اس طرح ہی. سادہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے فری ہے، تو ہم لوگ ویڈنسڈے کو جو ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے وہ تو ادھوری ہے نا، پوری تو نہیں ہوئی تھی. اور آپ
کہا تھا کہ ٹیوزڈے کو کوئی ہمیں مطلب عربک کی بیسک وغیرہ کچھ کروانے والی تھیں، کوئی تھیں، مطلب آپ نے کہا تھا کہ وہ جوائن کریں گی اور وہ کروائیں گی، تو پھر اس کا کیا ہوا؟ جس کے اوپر میں ووٹ کریٹ کر سکتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے ٹائم پیچھے کرنے. ابھی جس طرح 11 بج گئے ہیں تو 11 بجے سونے کے بعد اگر کسی نے تہجد کو اٹھنا ہے اس کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوگا. تو اس کو میں چاہ رہا ہوں 8 بجے کر لیں. اگر سب کا اس پہ اتفاق رائے ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ 8 بجے ہم اس کو اسٹارٹ کر لیں. 7 بجے بھی نہیں، 7 بجے مگر عشاء ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ 8 بجے تک فری ہو جائیں تو 8 سے لے کے میکسیمم ہم 10 تک جائیں گے اور ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جائے. میکسیمم 2 گھنٹے کا، اگر بھی ہم 1 گھنٹے کا رکھتے ہیں میکسیمم، ہماری کوشش ہوتی ہے 1 گھنٹے کا تاکہ 1 گھنٹے میں جو ہم سیکھ سکیں وہ سیکھیں اور ٹھیک ہے چھٹی کریں. اس کے بعد ہاں، اگر جب تک وہ میکسیمم وہیں 2 گھنٹے جائے تو 2 گھنٹے چلا جائے تو اتنا برا نہیں ہوگا کہ ہم 10 بجے ختم کر دیں گے. اگر لیکن اگر 11 بج جاتے ہیں تو وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے سب کے لیے. تو ایک یہ صحیح چیز ہے صحیح جس کو 8 بجے کے اوپر شفٹ کرنے کی طرف جائیں. اور عربک کا ہم اس طریقے سے میں تھوڑی بہت ٹپ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اس سے آپ لوگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ ریلائی کرنے نہ بیٹھ سے پہلے دیکھیں ہم عربک کے گرامر کے اصول پڑھنے بیٹھ جائیں گے، اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے، سمجھ آتے ہیں مجھے بھی ایسا، ٹھیک ہے، لیکن فلوئنسی نہیں ہے عربک کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے پھر میں کیا کرتا ہوں، یا آپ لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں عربک چینلس دیکھیں، عربک چینل سنیں. وہی خبر آپ کے دوسرے چینل نیوز چینل میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے؟ سیم ہی وہ خبر آپ عربک نیوز چینل میں سن لیں. صحیح ہے؟ مطلب کہ آپ نے وہ خبر سنی آدھے گھنٹے کی ادھر تو آدھے گھنٹے کی ادھر بھی جا کے سننا تھوڑی سی. ٹھیک ہو گیا؟ خبر وہی ہے، آپ کو مطلب بھی پتہ ہے، لیکن آپ کو ورڈز وہاں سے آ جائیں گے، ووکیبلری آپ کی انکریز ہونے چاہیے. تو ہم سننے سے سب زیادہ سیکھتے ہیں. تو سننا شروع کریں عربک کو. پڑھ سکتے ہیں تو عربک میں قرآن ہی ہم میکسیمم نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمے کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ اپنی ووکیبلری کو انکریز کر سکتے ہیں. پھر آخری اسٹیپ آتا ہے بولنے کا. گرامر جو ہوتی ہے وہ سننے سے بھی آپ کو بہت زیادہ سمجھے گی کہ ہاں انہوں نے یہاں پہ کون سا صیغہ استعمال کیا، کون سی یہاں پہ ہی پکارا تو یہاں پہ شی پکارا. تو وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس ٹیچر نہیں آتے. ٹیچر بھی آ جائیں گی تو بھی اس میں ہے کہ نہیں تو مدینہ بک ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں 8 بجے کا ٹائم پہ ٹیوزڈے والے دن ہی. تو اس کا میں ٹیک اپ کر لوں گا، مجھے مسئلہ نہیں مدینہ بک پڑھانے میں. ہاں مجھے پتہ ہے انڈیویجولی بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں ادھر بیٹھ کے آپ ویڈیو لگا لیں، یہ اسکل بھی سیکھ لیں، اسکل ڈیولپمنٹ بھی کر لیں اپنی. جی آنند. اور وہ ریاض الصالحین والا بھی اگر کنٹینیو پوری تو نہیں ہوئی ہے تو وہ وہ کریں گے صحیح ہے، ان شاء اللہ. ویڈنسڈے کو تو دیکھیں میں اس لحاظ سے ویسے فری کا کہہ رہا ہوں، ہے نہیں فری. اپنے کل پرسوں پوسٹر دیکھ لیا ہوگا سورہ انسان کی تجوید کا، وہ اس ویک نہیں ہوا، نیکسٹ ویک تو ہو ہی جائے گا. ویسے فری ہے کہ بھائی اگر کچھ نہ ہو رہا ہو تو فری ہے. کہ لنک نہیں آیا فار ایگزامپل کسی کی بھی جانب سے تو آپ لوگ اپنے طور پہ بھی لنک انیشیٹ کر کے، سیم ہی لنک ہے اویلیبل ہوتا ہے اوپن 24/7 نہیں ہے تو آپ اس کو لنک کو شیئر کر کے جوائن کر سکتے ہیں سارے مل کے ایڈ کے. کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کسی کے لیے. واٹس ایپ کال تو ذریعہ تو پاسبل نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، لیکن وہ یا جو تجوید سے تھا وہ تھرسڈے کی جگہ ویڈنسڈے شفٹ ہو جائے گا ایسا؟ جی تجوید ویڈنسڈے شفٹ ہو جائے گا کیونکہ منڈے اور تھرسڈے میم کی اویلیبلٹی ہے، میم عشا کی بھی، تو ہم صحیح ان کے حساب سے ہم نے چیزیں ایڈجسٹ کی ہیں کچھ، تو وہ ہے. تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے، تجوید کو ہم اس دن شفٹ کر دیں گے اور تجوید پہ پھر ہم یہ کریں گے جو بھی ہماری ابھی سورہ ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سورہ ہوگی ہم اس کی تجوید کریں گے. اور صحیح. تجوید میں تو بھی جب لاسٹ ٹائم تک آپ نے پیٹرن دیکھ لیا تھا ہم کس طرح کر رہے ہیں. جب تک ٹیوزڈے کو کوئی ٹیچر نہیں ملتی ہیں تو آپ ریاض الصالحین والا سیشن ہی کنٹینیو کروا لیں. صحیح میں میم ہم کو کہہ دیتے ہیں بالکل. اور 8 بجے کا ٹائم رکھ لیں گے تو میں بھی شاید اسی لیے ہو جائے میم کے لیے. تو ایک چیز تو باقی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حدیث کی اور ایکسٹینڈڈ گائیڈ لائنس جو ہوتی ہیں میم دے پاتی ہیں. ہمارے پاس اتنی وہ ہے نہیں، ووکیبلری بھی نہیں ہے، نالج ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو وہ ایڈ کر سکتی ہیں اس میں زیادہ بہتر.
میں عربک والی طرف پہ دیکھ سکتا ہوں، فرائیڈے کو بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی ڈے آف اویلیبلٹی ہم دیکھ رہے تھے پہلے تو عربک کے اندر، پھر ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔